السلام علیکم مائی یوٹیوب فیملی، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید کرتے ہیں بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں گے۔ ہماری اچھی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل خوفناک حقیقت کو سبسکرائب کریں۔ تو آج میں آپ کو بتاؤں گی کہ مصر میں کالا جادو کیسے کرتے ہیں۔ یہ ایک بہت ڈیفرنٹ اسٹوری ہے جسے میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گی۔ اسٹوری شروع کرنے سے پہلے آیت الکرسی پڑھ لیں، اپنے آس پاس حصار باندھیں، کیونکہ سنا ہے کہ جب ان مخلوقات کا ذکر ہوتا ہے تو بڑے انٹرسٹ سے آپ کے قریب آ جاتی ہے اور اپنی باتیں سننے لگتی ہے۔ السلام علیکم، میرا نام آیان ہے، میں اسلام آباد سے ہوں، مگر بہت سال سے آسٹریلیا کے شہر سڈنی میں رہ رہا ہوں۔ اس سے پہلے 3 سال میں نے UK میں گزارے تھے، پھر میں یہاں موقف ہو گیا کیونکہ میرا اسٹوڈنٹ ویزا آیا تھا، اور اسٹوڈنٹ ویزا پر کام تلاش کرنا بہت مشکل ہوتا ہے۔ پہلے 2 سال میں نے بہت جدوجہد کی، یہ کہانی میری اپنی ہے۔ میں نے 6 سال غیر مرئی مخلوق کے ساتھ گزارا۔ جادو، جنات اور ان چیزوں کے بارے میں نے بزنس میں آسٹریلیا میں دیکھا، اس میں ریسرچ کی۔ آہستہ آہستہ اللہ نے کرم کیا اور اس قابل بنایا کہ میں اپنا چھوٹا سا بزنس شروع کر سکوں۔ میرا بزنس کارپوریٹ کارز کا بزنس تھا۔ وہ لگژری گاڑیاں ہوتی تھی جو VIP کلائنٹس جیسے کہ وزیر، ماڈل، ڈیلیگیشن وغیرہ کو پک اینڈ ڈراپ سروس دینی ہوتی تھی۔ اور کبھی کبھار گاڑیوں کو لو پرائس پر بھی بکنا پڑتا ہے۔ ان کے ساتھ آپ کو 1 ہفتہ 2 ہفتہ ساتھ رہنا پڑتا ہے۔ تو میں نے بزنس شروع کیا، اپنی کمپنی رجسٹر کی۔ شروع میں بہت محنت کی، اس کے بعد سول لی، اور پھر آہستہ آہستہ ہم اپنی گاڑیاں ڈالنے لگ گیا۔ میرا بزنس بہت اچھا چلنے لگ گیا تھا۔ میں اس وقت ان چیزوں کو بہت شو آف کرتا تھا، جیسے کوئی بھی نئی گاڑی لینا، فون لینا یا کوئی بھی چھوٹی موٹی چیز لینا، اسے فوراً فیس بک پر ڈالنا۔ مجھے ٹریولنگ بہت پسند ہے، تو دوستوں کے ساتھ ہر ویکینڈ نکلتا، کبھی فوڈ انجوائے کرنا، اس کی بھی پکس وغیرہ ڈالنا، یہ میری عادت تھی۔ اور میری امی مجھے اس بات سے بہت منع کرتی تھی۔ وہ کہتی تھی یہ شو آف کرنا اچھی بات نہیں، اس کو شو آف مت کرو، انسان نظر میں آ جاتا ہے۔ مگر مجھے اس وقت ان چیزوں کا احساس نہیں تھا۔ 2015 میں اچھا خاصا سیٹ ہو چکا تھا، تو میں پاکستان گیا۔ وہاں پہنچتے ہی میں نے نئی گاڑی لی۔ میرے پاس پاکستان میں پہلے گاڑی تھی۔ میری والدہ نے مجھے منع کیا کہ جب پہلی گھر میں گاڑی ہے تو پھر کیا ضرورت ہے نئی لینے کی، مگر میں چاہتا تھا کہ خاندان میں میرے پاس سب سے اچھی گاڑی ہو۔ وہاں پر میں نے 2-3 شادیاں اٹینڈ کی۔ میں بہت پرماننٹ رہا۔ سب کو یہ محسوس ہو رہا تھا کہ میرے پاس بہت زیادہ پیسہ ہے، اور ایسی چیزیں اس وجہ سے میں کافی لوگوں کی نظر میں تھا۔ جو لوگ پہلے ہم سے بات بھی نہیں کرتے تھے، وہ لوگ بھی مجھے دعوت پر بلانے لگے۔ میں پہلے انگیج تھا، میری انگیجمنٹ پہلے ہی میرے ماموں کی بیٹی سے ہو چکی تھی۔ وہ لوگ کوئٹہ میں رہتے تھے، اور انگیجمنٹ کا پتہ ہونے کے باوجود ہمارے کچھ رشتہ دار تھے جو اپنی بیٹی کا رشتہ لے کر ہمارے گھر آ گئے۔ امی سے کہا کہ ہم اپنی بیٹی کا رشتہ دینا چاہتے ہیں۔ امی نے کہا اس سے پہلے کہ انگیجمنٹ اپنے ماموں کی بیٹی سے ہو چکی ہے، ان کا رشتہ صحیح چل رہا ہے، تو آپ یہ جانتے ہوئے کیسے رشتہ لے کر آ سکتے ہیں؟ تو کہنے لگی انگیجمنٹ تو ٹوٹ بھی جاتی ہے۔ خیر، مجھے بھی پتہ چلا تو میں بہت عجیب محسوس ہوا۔ کچھ وقت کے بعد میں آسٹریلیا واپس آ گیا اور اپنے معمول کے کاموں میں لگ گیا۔ مجھے آئے ہوئے 12 سے 14 دن گزرے تھے، تو میں ایک نارمل دن کی طرح صبح کا کام پر نکلا، اپنے آفس پہنچا، جو جاب سائن کرنے والی تھی وہ سائن کی، جو نئی جابز آئی ہوئی تھی ان کی مینیفیسٹ بنائی۔ کام کافی زیادہ تھا، میں آتے لیٹ ہو گیا، تقریباً رات کے 11 بج گئے۔ میرے گھر سڈنی سٹی سے 30 سے 40 منٹ کے ڈرائیو پر تھا۔ میں نکلا وہاں سے
آتے آتے راستے میں میری گاڑی کسی چیز کے اوپر چڑھ گئی، ٹائر پھٹنے کی آواز آئی، میں ایک دم گھبرا گیا، پتہ نہیں کیا ہوا۔ روڈ پر ایسا کچھ بھی نہیں تھا، میں بہت دھیان سے گاڑی ڈرائیو کر رہا تھا۔ میں نے وہاں ویرانے میں گاڑی روکی، اتر کر دیکھا تو لیفٹ سائڈ کی دونوں ٹائر پھٹ چکی تھی۔ میرے پاس ایک ٹائر تھا تو مگر دوسرا ٹائر نہیں تھا، تو میں نے روڈ پر سائڈ اسٹینڈ کو کال کی، وہ آیا، انہوں نے میری گاڑی لوڈ کی۔ وہاں سے میں نے خود اوبرو بک کیا اور گھر پہنچا۔ گھر آنے کے بعد میں نے موبائل دیکھا تھوڑی دیر اور اس کے بعد میں سو گیا۔ تو یہ وہ رات تھی جہاں سے قصہ شروع ہوا۔ میں نے ریئلائز ہی نہیں کیا تھا کہ مجھے کیا ہو رہا ہے۔ رات کی 3 بجے میری آنکھ کھلتی ہے اور مجھے ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے کسی نے میرا دل جگر لے لیا ہو۔ میرے دل میں شدید درد تھا اور میرا ہارٹ بیٹ بہت تیز تھی۔ میں ہڑبڑا کے اٹھا۔ میری کیفیت ایسی تھی کہ میرا پورا جسم پسینے سے بھرا ہوا تھا، میرے ہاتھ پاؤں بالکل ٹھنڈے۔ میں سخت چیسٹ پین میں مبتلا تھا، پورے بازو اور جبڑے میں بھی درد تھا۔ میں نے شور مچانا شروع کر دیا۔ میں نے دوستوں کے ساتھ رہتا تھا تو ساتھ والے کمرے میں میرا جو دوست تھا وہ بھاگتا ہوا آیا۔ جب اس نے میری حالت دیکھی تو فوراً مجھے گاڑی میں ڈالا اور ہاسپٹل لے گئے۔ جب نرس نے میری انگلی پر آکسی میٹر لگایا، وہ بی پی چیک کرنے والی تھی، جب آکسی میٹر لگایا تو اس نے دیکھا کہ میری ہارٹ بیٹ 320 پلس تھی، تو فوراً ایمرجنسی بٹن دبا کے لک کر دیا کہ میری حالت بہت تشویشناک ہے۔ اٹھا کر ICU میں لے گیا اور وہاں مجھے IV اور یہ سارا کچھ دینا شروع کر دیا۔ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ انہوں نے ہاسپٹل میں رکھ کے میرے سارے ٹیسٹ کیے۔ سب ٹیسٹ جب واپس آیا تو مکمل طور پر نارمل تھے۔ میں ایک مکمل صحت مند شخص تھا۔ ڈاکٹر پریشان کہ کیا ہوا، ہارٹ بیٹ کا اتنا تیز ہونا، اتنا چیسٹ پین، اس حالت میں بندہ آنا، کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کیا تھا۔ خیر میں ٹھیک ہو گیا، واپس آ گیا، نارمل کام کی روٹین میں لگ گیا۔ 2-3 دن گزرے، پھر ویسے ہی ہوا، پھر ہاسپٹل گیا، پھر وہی سچویشن، پھر ٹیسٹ ہوئے، پھر سب کلیئر۔ اب یہ چیز معمول بن چکی تھی۔ ہر تیسرے دن مجھے یہ اٹیک ہوتا، میں بالکل مرنے کے قریب پہنچ جاتا۔ ہاسپٹل جاتا، ٹیسٹ ہوتے، سب نارمل آتا۔ ڈاکٹر کو کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ کیا ہو رہا ہے۔ میرے بہت سارے دوستوں نے مجھ سے یہ کہا کہ تمہیں ملک چھوڑنا پڑے گا، تمہیں پاکستان جانا ہوگا۔ پاکستان جاؤ کہ وہاں ڈاکٹرز کا ڈائیگنوز بہت اچھا ہے۔ میں پاکستان آیا، میرے گھر والوں نے مجھے شفا انٹرنیشنل میں ایڈمٹ کرا دیا۔ انہوں نے بھی میرے سارے ٹیسٹ کیے۔ اس وقت میری حالت ٹھیک ہو چکی تھی۔ مجھے دن میں 2 سے 3 بار کبھی کبھی اٹیک ہوتا تھا اور میں مکمل طور پر درد میں تھا۔ ایک سیکنڈ کا بھی مجھے سکون نہیں تھا۔ اس وقت ہاسپٹل والے مجھے نیند کی گولی دے کر سلا دیتے تھے۔ میں سوتا رہتا تھا اور جب میری آنکھ کھلتی تو میں پھر درد ہوتا۔ میری سانس رک رہی تھی، میرے کاندھوں پر شدید بوجھ تھا۔ ایسا محسوس ہوتا جیسے کسی نے میرے کاندھوں پر وزن رکھ دیا ہو۔ میں بہت مشکل میں سانس لیتا تھا۔ میری حالت خراب ہوتی جا رہی تھی۔ رپورٹ بالکل ٹھیک تھی۔ تو میرے ماموں نے جب میری حالت دیکھی تو انہوں نے میری امی سے کہا کہ کیونکہ میری فیملی اور میں بزی، خود ان چیزوں پر یقین نہیں کرتے تھے کہ یہ جادو، جنات اور لوگ جو باتیں کرتے ہیں اس پر جادو ہو گیا، اس پر جادو ہو گیا، لوگ ایسی باتیں کرتے ہیں، ایسا کچھ بھی نہیں تھا۔ تو میرے ماموں نے کہا کہ مجھے کچھ اور مسئلہ لگ رہا ہے، کسی اسپیشل چول ہیلر سے چیک کروا دیتے ہیں، کیونکہ سارے ٹیسٹ نارمل آ رہے تھے یہاں بھی اور آسٹریلیا میں بھی۔ تو پھر مرتا کیا نہ کرتا والی سچویشن تھی۔ میری امی کہتی ہیں کہ ٹھیک ہے۔ میرے ماموں کے ایک جاننے والے قاری صاحب تھے، بہت اچھے بندے تھے، وہ کوئی پیسہ وغیرہ بھی نہیں لیتے تھے۔ انہیں بلایا، وہ آئے، انہوں نے آ کر مجھے دیکھا، انہوں نے پڑھائی کرنا شروع کی۔ جب انہوں نے پڑھائی کی تو مجھے احساس ہوا جیسے مجھے ہارٹ فیلز ہو رہے ہوں، سر سے ایک آگ کا چھونکا اٹھتا اور میرے پیروں تک جا کر ختم ہوتا۔ لیکن ان کے تھوڑی دیر پڑھائی کرنے کے بعد میرے کانوں سے بوجھ ختم ہو گیا، میرے کانوں سے بوجھ ختم ہو گیا اور وزن ختم ہو گیا اور میری سانس بھی ٹھیک ہو گئی، میرا درد بالکل ختم ہو گیا۔
جب یہ ہوا تو مجھے اور میرے گھر والوں کو محسوس ہوا کہ واقعی میرے ساتھ کچھ مسئلہ تھا۔ اس کے بعد قاری صاحب لگاتار میرا علاج کرتے رہے، میں بالکل ٹھیک ہو گیا۔ میرا آسٹریلیا واپس جانے کا دن آ گیا۔ میں پیکنگ کر رہا تھا اور تیار ہو رہا تھا، سب کچھ پیک ہو چکا تھا۔ شام میں ماموں کے گھر گیا تھا کہ وہاں سے ہی ایئرپورٹ نکل جاؤں۔ اچانک بیٹھے بیٹھے مجھے دوبارہ اٹیک ہوتا ہے، اور پہلے جو اٹیک ہو رہے تھے اس سے زیادہ برا اٹیک ہوتا ہے۔ اس بار اٹیک کی وجہ سے اتنا شدید درد ہوتا ہے کہ میری سانس آنا بند ہو جاتی ہے۔ مجھے لوگ جلدی سے ہاسپٹل لے جاتے ہیں، CMH اسپتال لے کر جاتے ہیں۔ بہت مشکل سے پہنچتا ہوں۔ وہاں پہنچ کر مجھے اسپتال میں رکھتے ہیں، ٹیسٹ واپس آتے ہیں، سب کچھ نارمل ہوتا ہے۔ میں پھر کچھ دنوں ٹھیک ہو جاتا ہوں، اور پھر جب دوبارہ آسٹریلیا جانے کے لیے نکلتا ہوں تو پھر وہی سب کچھ ہونے لگتا ہے۔ میری حالت پھر ویسے ہو جاتی ہے۔ میرے ساتھ یہ 3 بار ہوا تھا۔ یہ ظاہر ہو گیا کہ میرے ساتھ جو بھی چیزیں تھیں وہ یہ نہیں چاہتی تھی کہ میں آسٹریلیا جاؤں۔ پھر قاری صاحب نے ہاتھ کھڑے کر دیے، میرے بس میں نہیں۔ میں آپ کو ایک پیر صاحب کا بتاتا ہوں، آپ ان کے پاس چلے جائیں، فیصل آباد۔ میرے گھر والے مجھے لے کر وہاں چلے گئے۔ وہ پیر صاحب نے مجھے دیکھا اور کہا کہ ان کے اوپر بہت شدید جادو ہوا ہے، اور جو چیزیں وہ اسے یہاں سے نکلنے نہیں دے رہی۔ پھر انہوں نے کچھ پڑھائی کی اور پھر انہوں نے زعفران سے لکھے کچھ تعویذ دیے۔ 3 مہینے کے بعد مجھے کہا کہ آپ واپس آئیں، قاری صاحب کو میں ایک پڑھائی بتا رہا ہوں، آپ ان کے ساتھ بیٹھ کر پوری رات مسجد میں بیٹھ کر وہ پڑھائی کریں۔ میں واپس آیا، میں نے پڑھائی کی مسجد میں بیٹھ کر۔ مسجد میں ہونے کے باوجود بہت عجیب فیلنگ تھی۔ مجھے محسوس ہو رہا تھا کہ میرے آس پاس کچھ ہے، جیسے کسی کی نظریں آپ کو دیکھتی ہیں تو آپ کو کچھ محسوس ہوتا ہے، تو رونگٹے کھڑے کر دینے والی چیز تھی، اور کسی کی موجودگی کا احساس میرے ساتھ موجود تھا۔ قاری صاحب بھی پڑھائی کر رہے تھے اور میں بھی ان کے ساتھ بیٹھا پڑھ رہا تھا۔ ہم نے پوری رات پڑھائی کی۔ پھر انہوں نے کوئی ہانڈی لی جس میں کچھ چیزیں تھیں، اس پر پڑھ کر اس سے بند کیا اور کہا کہ اسے کسی ویرانے میں دفن کر کے آ جائے۔ پھر میں اور میرے ماموں اور میرے والد، ہم تینوں ایک ویرانے میں گئے، وہاں جا کر وہ ہانڈی دفن کر دی۔